السلام علیکم، کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں صالحہ جمال۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پولیس کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے اٹل شریف کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے ہیڈ کانسٹیبل دلاور خان جان بحق ہو گیا۔ دلاور خان پولیو مہم پر ڈیوٹی دینے کے لیے جا رہا تھا کہ گھات لگائے ملزمان نے اسے نشانہ بنایا۔ دیامر میں وقفے سے بارش کے باعث تتا پانی اور لال پری سمیت 3 مقامات پر سیلابی ریلیں اور لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم پھر بند ہو گئی، جس کی وجہ سے مسافر اور سیاح پھنس گئے ہیں۔ پنجاب کے شہر گجرات میں پیزا شاپ میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جان بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ پیزا شاپ میں دھماکہ گیس لیکیج کے باعث ہوا۔ دھماکے سے پیزا شاپ اور اس پر واقع 2 منزلہ خالی عمارت زمین بوس گئی۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے کہ 1 لاکھ عمران خان بھی آ جائیں سندھ فتح نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی جلد حکومت مخالف تحریک شروع کر سکتی ہے۔ پاکستانی مسافروں نے شکایت کی ہے کہ ترک حکام اپنے خرچے پر 10 روز قرنطینہ کا کہہ رہے ہیں۔ مسافر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اخراجات پر قرنطینہ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا پاکستانی سفارت خانہ بند کریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 56,414 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,858 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 40 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب بھر میں سرکاری اور نجی اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد آج سے دوبارہ کھل گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ خلاف ورزی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان راحت میں لاک ڈاؤن اور پابندی کے باوجود MNA اسلم خان کی بیٹی کے ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں لاک ڈاؤن اور SOPs کی دھجیاں اڑائی گئی۔ تقریب کے حوالے سے علاقہ پولیس، ضلعی انتظامیہ اور DHA انتظامیہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دورے پر موجود عرب پارلیمنٹ کا وفد پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی کی جانب سے عرب پارلیمنٹ کا وفد کا پارلیمنٹ ہاؤس میں استقبال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران 2 طرفہ پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق گزشتہ جمعرات کو عمان میں اسرائیل بحری جہاز پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے ایک برطانوی اور دوسرا رومانی کا شہری تھا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ نے بھی شب پر حملے میں ایران کو ملوث قرار دیا، تاہم ایران نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ نیا مہاجرین پروگرام افغانستان میں امریکہ کے ساتھ کام کرنے والے افغانوں کے لیے ہوگا۔ امریکی فنڈڈ پروجیکٹ غیر ملکی NGOs، غیر ملکی میڈیا کے لیے کام کرنے والے افغانیوں کے لیے ہوگا۔ KPL کا افتتاحی میں 16 اگست راولہ کوٹ ہوک اور میرپور رائلز کے درمیان ہوگا۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے 19 میں سے 12 میچز ڈے اینڈ نائٹ ہوں گے اور ٹورنامنٹ کا فائنل 17 اگست کو کھیلا جائے گا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل 51 نیوز۔